ہاں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے، بس یہ لکھیں جو آپ نے جملہ اس میں لکھا ہے کہ اب تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف آپ توجہ دیں۔ تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے۔ جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے؟ تخریب تو پہلے سے ہوئی ہوئی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے۔ تخریب کو ہائی لائٹ کرنا، یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو، آپ کو ہیپاٹائٹس بھی نکل آئے، آپ کا ایچ بھی کم ہو، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہے جی آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آپ کہیں جی آپ تخریبی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا بھائی تخریب تو آپ کے اندر خود ہوئی ہے، آپ کے اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے آئے ہیں بیماری کی شکل میں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نہ کولیسٹرول کی پرواہ کی، نہ کھانے پینے کی، آپ نے معدہ بھی اپنا برباد کر دیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تخریب ہوئی ہوئی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے۔ تو علاج کے لیے جو تخریب ہوئی ہے نا اسی کا علاج کرنا ہے نا۔ کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو میں نے کولیسٹرول کے اعتبار سے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو نزلہ زکام کی دوائی دینی ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا کینسر کیا ہے؟ فرقہ واریت، ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے اندر خرابیاں، قبر پرستی، شرک، رسول اللہ کو چھوڑ کر بابوں کو ماننا، یہی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنا ہے۔ تو یہی تو تعمیر ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں تعمیر کیا ہے؟ کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح ایک جملہ تو بول دوں اور عمل اس پہ نہ کروں۔ تبلیغی جماعت کیا جملہ بولتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کرنا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو خود کر رہے ہیں وہ۔ اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، فضائل مال میں۔ قرآن کا کہاں پہ درس ہوتا ہے؟ کس تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہوتا ہے؟ ترجمے والا قرآن رائے ونڈ میں نہیں ہے، جائیں ان کا سٹال دیکھ لیں۔ میں خود گیا، انہوں نے کہا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے، حضرات نے منع کیا ترجمے والا قرآن ہے۔ اور میں کہا یار اپنے ابے دا ہی رکھ لو، شری تھانوی دا، چلو سارے فرقیاں دا رکھ لو۔ اچھا، اور نبی کے طریقے بخاری مسلم سے پتہ چلیں گے یہ فضائل سنت اور فضائل اعمال سے؟ بخاری مسلم سے۔ تو پریکٹیکلی ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں، تخریب تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اور جی نماز پڑھنے کا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھیں، تو کچھ تو بتائیں گے نا۔ جی اللہ کو ماننے کا کہ بھائی اللہ کو مانیں گے تو بتائیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بابوں کو نہیں پکارنا۔ جیسے یہ بتائیں گے فساد شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے، بیٹا اس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر۔ حتیٰ کہ سورہ الانفال میں ہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے تو پیغمبروں کے مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے۔ تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں، عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے، دربار آپ نے بنائے میں بابوں کے، نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو، اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو۔ یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے۔ کتنی پیاری تعمیر ہے۔ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے، ہم نے تو تعمیر کی ہے۔ آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ بھائی اسام الارمین اور المہند المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا۔ یہ المہند میں نے لکھی ہے، اسام الارمین میں نے لکھی ہے۔ یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں،
جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں، جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی، اسے کہتے ہیں تخریب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹانگیں ہم نے پہلی دفعہ آ کے سیدھی کی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھیں آپ. خلافت ملوکیت کو البدایہ والنہایہ یہ واقعی تسلسل میں بیان فرما دیں. نیز ایک مولوی صاحب کا لکھا، انہوں نے مولانا مودودی پہ رد کیا. بھئی مودودی صاحب پہ کسی نے رد کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. ہم نے تو بخاری مسلم کی روشنی میں خلافت و ملوکیت کا مقدمہ 5B میں پیش کر دیا، وہ آپ دیکھ لیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے. ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی، اور بخاری میں 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے، یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا، اسی لیے حضور نے بتایا. ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے، تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا، تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی یہ حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا ساگ صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لواں میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس خطے کے صوفیہ کرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جسے ہم نے مان بھی لیا، لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے؟ ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے، ورنہ ہماری یہ ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر والا بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر، بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی.
جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی، صوفیاء کی بھی ہے کلمہ پڑھانا، بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ نبی الاسلام کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ یہ بات جھوٹی نہ ہو جائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوا، اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر خودکشی کر لی، تو اس صحابی نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، وہ تو خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ نے غیبی خبر دی تھی کہ یہ جہنمی ہے، حالانکہ اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے عقیدے درست ہیں۔ اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا۔ آئے ہو نا ہوں دھاڑ تھلے ترا نکلیا نا تھوڑا 90 لاکھ، او 90 لاکھ نو چھڈ، 90 تو زیادہ تے ہندوؤں نو کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھایا نا۔ آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس زمانے میں۔ تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جاتا ہے، تو سر اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا۔ جاؤ ہوں پھکی لب گئی ہے، شاہ جی لب گئی ہے پھکی۔ اہل علم بانٹتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارا تو غلط ہی تجربہ ہوا ہے۔ علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور سٹوریاں ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں۔ علم تو ہے قرآن و سنت کا علم۔ یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آ کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنا ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں؟ علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کریں، نمبر بتائیں، نہیں بتا رہے ڈسپلے ہو جائے، کم از کم کتاب کا نام بتائیں، آیت کا ریفرنس کوٹ کریں۔ ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ایک ایک ریفرنس لگتا ہے۔ یہ لوگ تو سطحی باتیں کرتے ہیں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے الیاس قادری صاحب ہوں، باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ علم والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا۔ اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرے خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی فلوئنسی زیادہ تھی۔ صرف زبان سے بولنے کا نام ہے تو آفتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں، وہ بولنے کا نام تو نہیں ہے نا، ریفرنس ہو، یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوسچن آنسر سیشن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائے۔ چلا تو بہت لوگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کرے، آیت کوٹ کرے، حدیث کوٹ کرے کہ اس حدیث کے تحت یہ رزلٹ ہے۔ وہ زیادہ کہتے ہیں علماء نے فرمایا ہے، اس میں فلاں عالم کی یہ رائے ہے، یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لائیو سیشنز اب تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہو چکے، کوسچن آنسر سیشن لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں، ہزاروں میں نہیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے اللہ کے فضل سے کلیئر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔